आसमा, क्या किया है तुमने? अब आप आसमा की हिफाजत कीजिए मलहून। शुक्रिया उस्ताद, हमेशा की तरह बचा लिया। आज यहां फिर एक जालिम का सर धड़ से अलग हुआ, लेकिन अभी भी मौत से बाकी है। वो सब हम लोगों के लिए घात लगाए हुए हैं। इससे पहले कि वो हमला करें, हम उन पर हमलावर हो जाएंगे। ये फतुहात रुकने वाली नहीं है।
السلام علیکم. آج ہم دکھانے والے ہیں آپ کو عثمان کے ایپیسوڈ 46. اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں. آپ کو ایپیسوڈ یہاں السلام علیکم ناظرین. اس قسط کے آغاز میں رات کے وقت وعلیکم السلام. کیسٹل قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں ایک چھکڑا قلعے میں داخل ہوتا ہے. محافظ سپاہی ہاتھ کے اشارے سے سواروں کا رکنے کا کہتے ہیں. مالہون خاتون ایک راہبہ کے لباس میں ملبوس اولوفیرا کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہیں. اولوفیرا پوچھتی ہیں سپاہیوں تم نے ہمیں کیوں روکا؟ محافظ بتاتا ہے یہ گورنر حضرت کا حکم ہے، چاہے کوئی بھی ہو اندر جانے والی تمام گھوڑا گاڑیوں کی تلاشی ہوگی. اس پر اولوفیرا خاموش ہو جاتی ہیں. محافظ آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ جیسے ہی وہ چھکڑے کے اوپر سے کپڑا ہٹاتے ہیں اندر موجود عثمان جواب دیتے ہیں عثمان صاحب، اور سامنے موجود محافظ کی گردن میں تلوار اتار دیتے ہیں. یہ دیکھتے ہی اولوفیرا، مالہون اور عثمان کے باقی سپاہی بھی محافظوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں. عثمان کہتے ہیں ان سپاہیوں کو صندوق میں ڈالو. بحران اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فوراً لاشیں بکسوں میں چھپا دیتے ہیں اور عثمان تیر کمان پکڑ کر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر سب لوگ اولوفیرا کی میت میں آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اس کے بعد ینی شہر دکھایا جاتا ہے جہاں علاؤالدین دو سپاہیوں کے ساتھ محل کی راہداری سے گزر رہے ہوتے ہیں. تبھی سامنے سے آتے بائندر کو دیکھ کر علاؤالدین سوال کرتے ہیں کیا آپ کو ویسل الپ مل گیا؟ بائندر جواب دیتے ہیں شہزادے ہم نے ہر طرف دیکھا لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ زمین سے غائب ہو گیا ہو. کیا وہ بھاگ گیا ہوگا؟ علاؤالدین جواب دیتے ہیں نہیں، تمام دروازے بند ہیں، وہ بھاگ نہیں سکتا، وہ اندر ہی ہے. اسی لمحے بائسنگر وہاں آ کر بتاتے ہیں شہزادے انہوں نے ویسل کو سپاہیوں کے کمرے کے قریب دیکھا. علاؤالدین کہتے ہیں بائندر چلیں اور فوراً سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے جانے لگتے ہیں. جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر ویسل الپ کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں وہ چونک کر پیچھے مڑتا ہے. علاؤالدین کہتے ہیں ویسل ہم صبح سے آپ ہی کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کہاں تھے؟ ویسلس کہتا ہے شہزادے مجھے ایک فرض دیا گیا تھا، میں وہ پورا کر رہا تھا. علاؤالدین پوچھتے ہیں تو ایسا ہے یہ کیسا فرض تھا کہ اتنا وقت لگ گیا؟ ویسل سوال کرتے ہیں آپ مجھ سے کچھ چاہتے ہیں شہزادے؟ ساتھ ہی وہ تلوار پر اپنی گرفت بھی مضبوط کرتے ہیں. علاؤالدین کے اشارہ کرنے پر بائسنگر اور بائندر اچانک سے ویسل کو زیر کر لیتے ہیں. ویسل پوچھتا ہے شہزادے کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ کیا ہو رہا ہے؟ علاؤالدین کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے کہ تم نے کیا کیا. پھر ویسل کا سر جھکا کر اس کی گردن کا جائزہ لیتے ہیں اور بتاتے ہیں نشان نہیں ہے، اسے چھوڑ دو. بائندر ویسل الپ کو پکڑ کر کھڑا کرتے ہیں. ویسل پوچھتے ہیں میرے شہزادے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں غدار ہوں؟ علاؤالدین جواب دیتے ہیں ہم صرف تدبیر اختیار کر رہے ہیں ویسل، ہم سب کی جانچ کر رہے ہیں، معاف کرنا. یہ کہہ کر علاؤالدین سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں. بائندر ویسل کی تلوار اسے واپس کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں معاف کرنا، میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ ہمارے درمیان مسئلہ پیدا کرے، ہم صرف تدبیر اختیار کر رہے ہیں. یہ کہہ کر بائندر بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں. ان کے جانے کے بعد ویسل ہنستے ہوئے اپنی تلوار سے سر ٹکا لیتا ہے. اس کے بعد طیف کے قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں گورنر کہتے ہیں سلطان یعقوب آپ کو اپنے قلعے میں دیکھنا اعزاز کی بات ہے، لیکن عثمان صاحب کہاں ہیں؟ یعقوب صاحب جواب دیتے ہیں تمہیں عثمان صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ تم ترکوں کے سلطان کے سامنے بیٹھے ہو، اپنی حد میں رہو. گورنر ہمارے بیٹے تمہارے پاس ہیں اس لیے تم بغیر سوچے بات کر رہے ہو، لیکن میرے صبر کا امتحان نہ لینا. گورنر کہتے ہیں آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہے سلطان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا مستقبل کا سلطان، آپ کا وارث میرے ہاتھوں میں ہے، اس لیے الفاظ کا چناؤ دانش مندی سے کریں. یعقوب صاحب کہتے ہیں ہزاروں اور قلعوں جن کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے. پہلے لفکے سے آغاز کریں گے. کنیوماس. یعقوب صاحب کے اشارہ کرنے پر کنیوماس ایک صندوق لیے سامنے آتے ہیں. یعقوب صاحب کہتے ہیں میں اپنی زبان پر قائم ہوں گورنر، اب تم کیسٹل میں خبر بھیجو اور ہمارے بیٹوں کو رہا کرو. گورنر کہتا ہے نہیں یعقوب صاحب اتنا آسان نہیں، مجھے وہ تمام زمینیں چاہیے جن کی بات ہوئی تھی، اور تب ہی ہمارے فوجی آپ کے بیٹوں کو واپس لائیں گے. یعقوب صاحب غصے سے میز پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں گورنر تمہاری نیت ظاہر ہے کہ تم ساری زندگی میرے بیٹے کی جان کے بدلے اپنی شرائط منواؤ، تم حد سے تجاوز کر رہے ہو. گورنر بھی ہاتھ میز پر مار کر جواب دیتا ہے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یعقوب صاحب، جب تک تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے تم میری مٹھی میں قید ہو. اس پر یعقوب صاحب غصے سے گورنر کی طرف دیکھتے ہیں. اس کے بعد کیسٹل قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں دیوار کی اوٹ میں کھڑی اولوفیرا سامنے دیکھ کر بتاتی ہیں یہاں 2 محافظ کھڑے ہیں. عثمان جواب دیتے ہیں ہم انہیں خاموشی سے مار دیں گے. حسن اطراف میں دیکھو. حسن جواب دیتے ہیں جو حکم جناب.
جیسے ہی وہ دو محافظ آگے بڑھتے ہیں مالہون اور عثمان سامنے آ کر انہیں تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دروازے پر کھڑے محافظ اپنی تلواریں نکالنے لگتے ہیں، لیکن بوران اور حسن فوراً سے ان دونوں کو بھی تیروں سے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ محافظوں کے گرتے ہی سب لوگ آہستگی سے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھ کر عثمان دروازے پر زور آزمائی کرنے لگتے ہیں، جس پر سپاہی بھی ان کے ساتھ مل کر طاقت لگاتے ہیں۔ مالہون پوچھتی ہیں عثمان کیا ہوا؟ عثمان جواب دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دروازہ بند ہے۔ اولوفیرا بتاتی ہیں مجھے معلوم نہیں تھا عثمان صاحب۔ عثمان پوچھتے ہیں کیا کوئی اور راستہ ہے؟ اولوفیرا بتاتی ہیں ایک ہے لیکن وہ آسان نہیں ہے۔ عثمان سوال کرتے ہیں کہاں ہے؟ اولوفیرا بتاتی ہیں کیسٹل کے محافظ جہاں ہتھیار رکھتے ہیں اس کے پاس ہے۔ عثمان کہتے ہیں ہمیں وہاں لے جاؤ۔ مالہون پریشانی سے کہتی ہیں یا اللہ ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما۔ پھر وہ سب لوگ اولوفیرا کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے راستے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آہستگی سے آگے بڑھتے ہوئے اولوفیرا دیوار کی اوٹ سے سامنے موجود محافظوں کی طرف دیکھتی ہیں اور بتاتی ہیں یہ ہیں عثمان صاحب۔ اولوفیرا کے آگے سے ہٹنے پر عثمان کمان لیے آگے ہوتے ہیں اور سامنے موجود راستے کی طرف دیکھتے ہیں جہاں صلیبی سپاہی اپنے ہتھیار رکھ رہے ہوتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں بوران تم جانتے ہو کہ کیا کرنا ہے؟ بوران جواب دیتے ہیں ہم جانتے ہیں جناب چلیں۔ پھر وہ سب ایک ساتھ سامنے آتے ہیں اور ایک ہی وقت میں سارے صلیبی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنے فوجیوں کی غیر موجودگی کو محسوس کریں چلو اندر چلتے ہیں۔ سب لوگ عثمان کی پیروی کرتے ہوئے تیزی سے ہتھیاروں والے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عثمان کے سپاہی لاشوں کو ایک طرف گھسیٹ کر چھپا دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف لیفکے قلعے میں یعقوب صاحب کنیو ماس کو اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں لیفکے کی چابی گورنر کو دو، یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کنیو ماس ایک صندوق بڑھا کر گورنر کی طرف کرتے ہیں۔ گورنر کا سپاہی صندوق کھول کر چابی گورنر کے سامنے کرتا ہے۔ گورنر کہتے ہیں عثمان نے اس کی اجازت کیسے دی سلطان یعقوب؟ اسے قلعے اور حصار حاصل کرنے میں برسوں لگے۔ یعقوب صاحب جواب دیتے ہیں کیونکہ تم عثمان صاحب سے بات نہیں کر رہے، تم سلطان یعقوب صاحب سے بات کر رہے ہو۔ عثمان برسوں سے تمہاری زمینوں میں فتح حاصل کرتا رہا، وہ قلعے اور حصار میری عظیم حویلی سے چھوٹے ہیں اور لیفکے کا فاتح میں ہوں۔ گورنر کہتے ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میری نیت صاف ہے فوجیوں۔ گورنر کے اشارہ کرنے پر فوجی امیر بوگا اور آئبگن کو اندر داخل کرتے ہیں۔ سان جاکسس کو دیکھ کر یعقوب صاحب گورنر کی طرف پلٹتے ہیں۔ گورنر کہتے ہیں لیفکے کے بدلے ہم ان 3 قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں، جب آپ ہمارے دوسرے مطالبات پورے کریں گے آپ کے شہزادوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ گورنر کہتے ہیں انہیں کھول دو۔ سپاہی آگے بڑھ کر سان جاکسس کے ہاتھ کھولتے ہیں۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں فکر نہ کرو گورنر، آپ کو وہ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ گورنر کہتا ہے اب ہمیں وہ فرمان دو جو ثابت کرے کہ لیفکے ہمارا ہے یعقوب صاحب کے اشارہ کرنے پر کنیو ماس فرمان بھی گورنر کے سپاہی کو دے دیتا ہے۔ گورنر کہتا ہے صلیبی جھنڈے لٹکاؤ فوجیوں، یعقوب صاحب لیفکے اس کے اصل مالک کو دے رہے ہیں۔ گورنر کی اس بات پر امیر بوگا اس منظر کو یاد کرتے ہیں جب زندان میں استاد گیرا کہتے ہیں جب تم اسے مارو گے تو تمہیں سونا اور تمہارے بھائی ملیں گے۔ ساتھ ہی وہ لوہے کا ایک چھوٹا سا خنجر امیر بوگا کو تھما دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوبارہ حال دکھایا جاتا ہے جہاں گورنر امیر بوگا کو اشارہ کرتے ہیں۔ آستین میں موجود خنجر پر پکڑ مضبوط کر کے امیر بوگا یعقوب صاحب کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیسٹل قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں اولوفیرا عثمان اور سپاہیوں کے ساتھ ہتھیاروں والے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ عثمان پوچھتے ہیں کیا یہ راستہ ہے؟ اولوفیرا بتاتی ہیں ہاں عثمان صاحب، اگر ہم اس الماری کے پیچھے سے جائیں تو ہم زندان میں پہنچ سکتے ہیں۔ مالہون خوشی سے کہتی ہیں او اللہ کا شکر ہے۔ عثمان اشارہ کرتے ہیں چلو سپاہیوں جلدی کرو۔ سپاہی فوراً سے الماری کا سامان ہٹا کر راستہ بناتے ہیں۔ اولوفیرا خود بھی اس کام میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ اندر داخل ہو کر سب لوگ تیزی سے دوسرے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں سے زندان میں پہنچتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں سپاہیوں سے کہو کہ راستے پر انتظار کریں۔ بوران جواب دیتے ہیں اے واللہ جناب۔ سب لوگ آہستگی سے محتاط انداز میں عثمان کے پیچھے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دروازے پر حفاظت کے لیے رک جاتے ہیں۔ آگے جاتے ہوئے بوران اچانک پاس سے گزرتے سپاہی کو نشانہ بناتے ہیں۔ عثمان بھی اوٹ سے نکل کر ایک محافظ کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ اسی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے مالہون خاتون بھی آگے بڑھتی ہیں۔ اولوفیرا بھی ایک صلیبی سپاہی کی گردن کاٹ دیتی ہیں۔ وہ سب لوگ اوٹ میں چھپ کر آہستہ آہستہ ایک ایک محافظ کو مارتے ہوئے زندان تک پہنچتے ہیں۔ زندان کے سامنے آتے ہی عثمان، مالہون اور اولوفیرا مل کر زندان کے محافظوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ زندان کے دروازے پر پہنچ کر عثمان پریشانی سے اورہان کو آوازیں دیتے ہیں، جبکہ اولوفیرا زمین پر گرے زخمی اورہان کو دیکھ کر ساکت ہو جاتی ہیں۔ مالہون خاتون بھی اورہان کو پکارتی ہیں۔ بوران محافظوں کی تلاشی لے کر چابی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عثمان پریشانی سے کہتے ہیں مجھے چابیاں دو۔ بوران بتاتے ہیں نہیں ہے جناب۔ مالہون پریشانی سے کہتی ہیں عثمان کچھ کرو، اب کیا ہوگا؟
زمین پر گرے اور ہان کھانستے ہوئے خون اگلتے ہیں۔ اسی لمحے عقب سے ایک صلیبی کمانڈر وہاں آتے ہوئے پوچھتا ہے، عثمان کیا تمہیں ان کی تلاش ہے؟ اور زندان کی چابیاں سامنے کرتا ہے، پھر بتاتا ہے میری اجازت کے بغیر کوئی اس زندان سے نہیں نکل سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کمانڈر چابیاں اپنے گلے میں پہن لیتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں میں تمہیں مار ڈالوں گا، پھر میں اپنے بیٹے کو لے کر جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ سپاہی آگے بڑھتا ہے سب سے پہلے بوران کی تلوار اس سے ٹکراتی ہے، پھر عثمان اس سے مقابلے پر آتے ہیں، جبکہ عثمان کے باقی ساتھی اس کے ساتھ موجود سپاہیوں سے نمٹنے لگتے ہیں۔ زندان کے سامنے راہداری میں گھمسان کا رن پڑتا ہے۔ روتی ہوئی مالہون خاتون کہتی ہیں بیٹا صبر کرو۔ زمین پر گرے اور ہان بے سود انداز میں پکارتے ہیں جناب۔ عثمان کمانڈر کو جھٹکا دیتے ہیں جس سے اس کی گردن میں پہنی گئی چابیاں ٹوٹ کر زمین پر جا گرتی ہیں۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر مالہون خاتون وہ چابیاں اٹھاتی ہیں اور ان سے تالا کھولتی ہیں، جبکہ بوران اور کمانڈر کی تلواریں مسلسل آپس میں ٹکراتی ہیں۔ آخر کار عثمان اسے زخمی کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ باقی تمام لوگ بھی عثمان کے سپاہیوں کی تلوار کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ زندان کھلتے ہی مالہون خاتون اورہان پکارتے ہوئے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اورہان کو سیدھا کر کے مالہون پریشانی سے کہتی ہیں انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا بیٹا؟ عثمان بھی اورہان کو پکارتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، جبکہ مالہون خاتون روتے ہوئے کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے تم زندہ ہو، اللہ کا شکر ہے تم زندہ ہو۔ عثمان اور مالہون خاتون اورہان کے ہاتھ اور بازو کھولتے ہیں اور پریشانی سے انہیں سیدھا کرتے ہیں۔ سامنے موجود اولوفیرا کو دیکھ کر اورہان ایک بار پھر اپنا سر نیچے جھکا لیتے ہیں۔ اسی لمحے مالہون کی نظر زمین پر گرے محمد پر پڑتی ہے۔ وہ پریشانی سے انہیں آواز دیتے ہوئے ہلاتی ہیں۔ عثمان آگے بڑھ کر محمد کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد کہتے ہیں عثمان صاحب۔ عثمان پوچھتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو؟ اولوفیرا اورہان کی حالت پر ساکن کھڑی ان کی طرف دیکھتی رہتی ہیں۔ مالہون اولوفیرا کو پکارتی ہیں لیکن وہ کوئی آواز نہیں سنتی، جس پر مالہون چلا کر کہتی ہیں اولوفیرا زنجیر کھول دو چلو۔ اولوفیرا چونک کر آگے بڑھتی ہیں اور زنجیریں کھولنے لگتی ہیں۔ مالہون کہتی ہیں چلو تم محفوظ ہو۔ اسی لمحے گربوز وہاں آ کر بتاتے ہیں کیسٹل فوجی آ رہے ہیں جناب۔ عثمان کہتے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ سپاہی چلے گئے ہیں وہ حملہ کریں گے، چلو چلو جلد خفیہ راستہ استعمال کرتے ہیں۔ سب لوگ مل کر شہزادوں کو اٹھاتے ہیں۔ مالہون پریشانی سے کہتی ہیں اٹھو بیٹا چلو، اورہان کو سنبھالتے ہوئے سب وہاں سے چلے جانے لگتے ہیں۔ سپاہی محمد صاحب کو بھی اٹھا لیتے ہیں، پھر سب لوگ اکٹھے خفیہ راستے کی طرف بڑھتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں بوران آگ کے تیر جلاؤ کے بیٹے اب آزاد ہیں۔ بوران جواب دیتے ہیں اے واللہ جناب۔ گربوز بھی ایک سپاہی کو سنبھالے وہاں سے جانے لگتے ہیں، جبکہ بوران ایک تیر کو آگ لگا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے تیر سے نشانہ لیتے ہیں۔ تیر قلعے سے باہر ہوا میں اڑتا ہوا باہر کی طرف جاتا ہے اور زمین میں پیوست ہو جاتا ہے۔ وہاں موجود محافظ سپاہی یہ دیکھتے ہی ایک آگ والا تیر آگے چلا دیتے ہیں۔ اگلی منزل پر موجود سپاہی وہی تیر دیکھ کر اپنے تیر کو آگ لگاتے ہیں اور مزید ایک آگ میں بجھا ہوا تیر چلاتے ہیں تاکہ یہ پیغام پہنچایا جا سکے۔ ساتھ ہی قلعے میں آگے خفیہ راستے کی طرف بڑھتے عثمان صاحب ان کے سپاہیوں اور شہزادوں کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ سب تیزی سے خفیہ راستے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تاکہ باحفاظت قلعے سے باہر جا سکیں۔ اس کے بعد لیفٹ کے قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں سپاہی قلعے کی کھڑکی پر موجود کائی پرچم اتار کر صلیبی پرچم لگا دیتے ہیں، جبکہ امیر بوگا اپنے ہاتھ میں موجود خنجر پر اپنی گرفت مضبوط کر کے کبھی گورنر اور کبھی یعقوب صاحب کی طرف دیکھتے ہیں۔ یعقوب صاحب اپنی مہر پر موم لگاتے ہیں، جس پر گورنر کہتا ہے میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں مارا یعقوب صاحب، آپ کی رحمت اور آپ کی محبت آپ کی کمزوری ہے، یقین کریں یہ آپ کا اختتام ہوگی۔ یعقوب صاحب اپنی مہر ہوا میں اٹھاتے ہیں اور جیسے ہی کاغذ پر لگانے لگتے ہیں ایک سپاہی اندر آ کر بتاتے ہیں کنور صاحب وہ آگ